جی سر، کل پولیس نے آپ کو ایک مرتبہ پھر ڈرامائی انداز میں گرفتار کیا گیا ہے اور آپ کو ناشتہ واشتہ بھی نہیں کروایا گیا، ہتھکڑیاں. ابھی آپ نے کہا کہ ڈرامائی انداز میں، تو اس وقت ڈرامہ ہی چل رہا ہے. اس وقت ڈرامہ ہی چل رہا ہے. نہ رول آف لا ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے. میں آپ کو پتا ہے میرے ساتھ یہ 1.5 سال سے نہیں ہو رہا، نہ کوئی 9 مئی کے بعد. میں تو 5 سال سے میں سندھ میں اپوزیشن لیڈر تھا. سندھ میں جو 10,000 ارب کی بجٹ جو آیا سندھ میں، اس کی کرپشن ہوئی، اب ماشاءاللہ نکلنا شروع ہے. مکیش چاولہ، یہ وہ موٹا چوہا ہے، ہر سال جو اربوں روپے گندم کھا جاتا تھا، وہ موٹا چوہا مکیش چاولہ اب وہ بیر نیب میں پھر رہا ہے. بہت سارے چھوٹے موٹے چھپکلیاں، چوہے، مگرمچھ، یہ سارے آئیں گے. میں ان کے خلاف جنگ لڑتا تھا، جس کی وجہ سے میں گزشتہ 5 سال سے، آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی جیلوں میں سب کچھ کرتا رہا. 9 مئی میں جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے میرے بیٹے نے پٹیشن لگائی کہ جی ہمیں بتایا جائے کتنے کیسز ہیں، کتنے نہیں ہیں. اس میں وہ 3 کیس آگے، 2 9 مئی کے تھے، ایک سٹی کورٹ کا تھا. اس میں ہم نے پروٹیکٹیو بیل کرائی، ہم آگے ایک NBW کلیئر کرایا. اس کے بعد میں ہائی کورٹ میں بحیثیت سائل کے میں ہائی کورٹ آیا تھا ایک پٹیشن داخل کرنے کہ جی ہمارے پر غبارے اڑانے کی پابندی ہے. غبارہ گردی ایک نیا CRPC ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس میں ایک نیا قانون سیکشن لگ گیا ہے. دہشت گردوں کو نہیں پکڑنا، غبارہ گردوں کو پکڑنا. ہم نے پٹیشن لگائی، اس کے لیے میں آیا. اپنی سارے ایک NBW وہ بھی کینسل کرائے، قانون کو بالادستی سمجھتے ہوئے. چونکہ ہمارا جھگڑا نہیں ہے نا، ہم سندھ میں پاکستان زندہ باد کہنے والے لوگ ہیں. ہم یوم دفاع مناتے ہیں، ہم شوم شہداء مناتے ہیں، ہم شہداء کی قبروں پہ جاتے ہیں. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں کسی سے. ہمارا جس زرداری مافیا سے جھگڑا تھا، جھگڑا ہے اور جھگڑا رہے گا. اس میں کل انلیگل گرفتاری تھی، وہ ہم نے کنٹمپٹ لگا دیا پشاور ہائی کورٹ میں، جنہوں نے پکڑا بیل کے باوجود. اگر عدالت، اور میں کہتا ہوں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مقبول باقر صاحب تھے، سپریم کورٹ کی جج تھے، ان کے دور میں بھی رول آف لا اگر نہیں ہوگا، عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانا جائے گا، پھر کب مانا جائے گا. اس پہ کنٹمپٹ لگ گیا پشاور میں. ایک اور آرڈر فیصلہ بھی ہے ہمارے پاس، اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ میری بات پولیس نے، سندھ پولیس سے ہائی کورٹ نے رپورٹ مانگی تھی. سندھ پولیس نے پوری اس میں لکھا تھا، ہمارا سیک کیا تھا ایڈوکیٹس نے کہ ہم بتایا جائے ہمارے خلاف انکوائریز، انویسٹیگیشنز، FIRs کتنی ہیں. اس کے اندر انہوں نے جو 12 دی اور سب پہ میں بیل کیا ہوا. کل یہاں سے جہاں جج صاحب نے چھوڑا تو ہمیں مبینہ ٹاؤن کے کیس میں گاڑی چلانے میں گمنام ہے. میں نامعلوم لگتا ہوں آپ کو؟ میں نامعلوم ہوں کہ نامعلوم افراد مجھے ڈال دیا؟ میں معلوم آدمی ہوں. FIR میں نہیں تھا، اس میں پکڑ لی. جبکہ یہ بھی ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن ہے کہ ایک سٹے کے باوجود اس میں لکھا ہے کہ جی نہ آپ NPO میں پکڑ سکتے ہیں، نہ کسی فریش کیس میں، نہ کسی اور کیس میں پکڑ سکتے ہیں. اگر میری انکوائری چل رہی تھی مبینہ ٹاؤن میں تو انہیں بتانی چاہیے. یہ اس میں ریکارڈ کرتے کہ ہاں جی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، سامنے آ گیا، اچانک مبینہ ٹاؤن آ گیا. اور ایک اور جو میں اندر جج صاحب سے بھی کہوں گا اور میں آپ کو میڈیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے جب مجھے اٹھایا گیا سندھ ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ سے بتاتا چلو کہ میں نے خود اپنی گرفتاری دی تھی. یہ سب ہمارے ساتھی جو تھے ورکرز، میں نے منع کیا وکلا کے ساتھ. ہم گئے، ہم نے کہا کہ جی ہمیں بتایا جائے کون سا کیس ہے. وجہ اس کے کہ ہمیں بتاتے انہوں نے اٹھا کے ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا. اور میں بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں جو لوگ کہہ رہے ہیں، پولیس والے افسران اپنے افسروں کے ذریعے کہتے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے، افسروں کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے کرا دیا ہے، اس نے کرا دیا ہے، وہ ذمہ دار ہے، ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں بڑی سازش ہے. مطلب جب پکڑ پولیس رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، کس کا نام لینا چاہ رہے ہیں؟ تو میں آج دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے خطرے کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا کہ مجھے زرداری مافیا، زرداری کے یہ 5-6 وزیر، یہ جو آٹا کا چوہے جو تھے، جو آٹا کھاتے تھے، کرپشن کھاتے تھے، وہ پانی کھاتے تھے، کراچی کا سب کچھ کھاتے تھے، مجھے اس مافیا سے، چونکہ میں پیپلز پارٹی مجھے سندھ میں ایک تھریٹ سمجھتی ہے اپنے لیے. اب وہ کسی اور کے، میں آئے بھی اس لیے نہیں تھا، مجھے بتاتا جاتے جاتے یہ کسی اور کے کندھے پہ بندوق رکھ رہے ہیں. تو یہ لوگ کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہ رہے ہیں. مجھے نیچے سے اس دن میں پردے میں تھا، جب تک رات کو PI بھی نہیں پہنچا مجھے نہیں پتا. ہر بندہ کہتا تھا کہ افسران کا کچھ نہیں ہے، SP صاحب کا نہیں ہے، DI صاحب کا نہیں ہے، بس یہ ادھر سے کہہ دیا، اس نے کرا دیا، اس نے کرا دیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں، میں سب کو خط لکھ چکا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، کہ مجھے آصف زرداری اور اس کی پارٹی سے خطرہ ہے. وہ مجھے جان سے مروا سکتے ہیں، وہ مجھے سندھ میں ان کے لیے تھریٹ ہوں. اور آج بھی وہ ہمارے ہر وقت کان میں ایک بانسری چل رہی ہے کہ ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم نہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بس جی حکم گئے، پالیسی ہے، ادھر سے آ گیا. برائے کرم اس چیز کو نوٹس لیا جائے کہ یہ کسی اور کے بندے پہ رکھ کے کوئی اور بندوق نہ چلا دے. اور مجھے یہ جیل میں، کسی لاک اپ میں، ڈیورنگ ٹرانسفر، یہ میری وہی اس وقت زرداری مافیا کی باقیات ہر ادارے میں موجود ہیں، پولیس میں بھی موجود ہیں، دیگر اداروں میں بھی موجود ہیں.
اور ان کے لیے ایک اپوزیشن لیڈر, ایک پی ٹی آئی کا لیڈر, وہ ان کے, چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا کسی اور سے جھگڑا ہے, کیونکہ ہم الحمدللہ ہمارا کسی جھگڑا نہیں ہے, ہم عدالتوں میں فیس کریں گے, ہم کچھ نہیں کریں گے, آخری وقت تک انشاءاللہ جائیں گے. اور آخری بات میں کہتا چلوں کہ آج مبارک ہو $326 کا ہو گیا, مبارک ہو 170 کی چینی ہو گئی, مبارک ہو پیٹرول بڑھ گیا, مبارک ہو پوری 300 پیٹرول آگے چلا گیا 300 سے. میں ان کو نگرانوں کو دے رہا ہوں جو پریشان نگران ہیں, اور کہ جی اللہ معاف کرے, قوم پریشان ہے. اس وقت میں ہم اس لیے بھی سامنے آئے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لوگ آ رہے ہیں, اللہ رحم کرے. ہم تاجروں کے بھی ساتھ ہیں, کراچی تاجر کوئی وہ احتجاج کرے گا, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم عوام کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد 6 ستمبر کو ہم نے اعلان کیا, میری جنرل سیکرٹری کھڑے ہیں کراچی کے اور سندھ کے, 6 ستمبر کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جو ہم نے دفاع منانا ہے, ہم نے شہداء کی قبروں پہ جانا ہے, ہم نے ریلیز نکالنی ہے دفاع کی, اور انشاءاللہ ہم نے کینڈل لائٹ بگل کرنا ہے. ہتکڑی اپنی جگہ پہ ہے, پاکستان